غالباً 11 مئی کو مغرب کی نماز ہم پڑھ رہے تھے دیوانی گھر کے وارڈ کے سین میں. مولانا مودودی صاحب امامت کر رہے تھے اور ہم باقی 6 آدمی جو تھے ان کے پیچھے نماز میں شریک تھے کہ بڑے زور کے ساتھ باہر کا دروازہ جو تھا وارڈ کا وہ کھلا اور 10-15 کوئی 12-15 آدمی، کچھ فوجی، کوئی سول کے اور کوئی جیل کے افسر اور وارڈن وغیرہ، یہ جیل کے اندر اس میں وارڈ میں داخل ہوئے. ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے، وہاں یہ سب لوگ وہاں آ کے قریب کھڑے ہو گئے. جب ہم نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا مولانا نے، ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مولانا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمائے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں. چنانچہ ہم نے سنتیں اور نفل وغیرہ پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے سامنے. تو اس میں 3 کو تقریباً فوجی افسر تھے. وہی فوجی افسر تھے جن میں مولانا مودودی کے اوپر عدالت میں سماعت کی تھی. تو وہ جو اس کا چیئرمین تھا عدالت کا، اس نے پوچھا کہ مولانا مودودی کون ہے؟ حالانکہ مولانا مودودی کو وہ جانتے تھے، وہ تو 3 دن ان کی عدالت میں پیش ہوتے رہے تھے. مولانا مودودی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں ابوالعلا مودودی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو قادیانی مسئلہ تصنیف کیا تھا، اس کے جرم میں آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے. مولانا مودودی صاحب نے کہا شکریہ آپ کا. اس نے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. مولانا مودودی نے فوراً جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ میں کوئی کسی کے رحم کی اپیل کروں گا. موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں، موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی. اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا. تو مجھے کسی سے اپیل نہیں کرنا.